لقب پانے والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ کیا جاتا ہے جو مہمان تو مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. یہاں آپ سب میزبان ہوں مہمان ہوں یہ آپ سب کا اپنا گھر ہے کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہاں کسی کو ویلکم کرنے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں. آپ سب اپنے گھر میں آئے ہیں اپنی مسجد میں آئے ہیں تو پھر بھی آپ سب کا شکریہ کہ اس حوالے سے کہ آپ اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس حوالے سے آپ سب کا شکریہ ضرور ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. آمین. غزہ کے حوالے سے ساتھی بات کریں گے. میں نے صرف 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس دردناک موقع پہ جو ہمارا یہ وقت ہے یہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے. ہر بندہ غمگین ہے. کاش ہم اسی موقع پہ ہم قرآن کو پڑھ لیں. اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن بتائے گا کہ انفروا خفافا وثقالا اللہ کی راہ میں نکلو تم ہلکے ہو یا بوجھ. تو ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کوئی اجازت ہمیں لے کے دے گی گورنمنٹ ہمیں بھیجے گی پھر ہم جائیں گے. میں سب سے پہلے الخدمت یورپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جہاں پر بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی ہے وہاں یہ پیش ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں پاک ناروے فورم پٹوار ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے بھرپور مذمت کرتا ہوں جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. جتنی مذمت کریں وہ کم ہے. اور اس کے بعد میں بھائی رفاقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ایسے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے بھائی ہماری پہچان ہمارے سب دوستوں کی جان پاک ناروے فورم کی ریڑھ کی ہڈی چودھری وسیم شہزاد صاحب جب بھی کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اچھے کاموں میں. اور اس کے بعد میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ جب بھی میں نے انہیں بلایا ہے کسی کام کے لیے بھی تو وہ بڑھ چڑھ کر کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یار میرا جو ہے نا بجٹ ہے کم ہے میرے اخراجات ہیں. ہر کسی کے اخراجات اپنے اپنے ہوتے ہیں پر اس کے باوجود بھی ہر بندہ جب بھی میں بلاتا ہوں ادھر آتے ہیں تو میں ان کا نام لے کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ میرے بڑے بھائی وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
صدق اللہ العظیم. اور آج ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں، اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے چہرے ہیں کہ جن کو بھی 1 مہینہ پہلے ہم نے مدعو کیا تھا موروکو اور لیبیا کا جو زلزلہ تھا اس کے لیے، اور آپ لوگ سب وہاں لاکھوں بے گھر، لاکھوں اپنی فیملیز کو کھو گئے. پھر اس کے کچھ عرصے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تو موروکو کے اندر زلزلہ آ گیا. موروکو میں بھی لاکھوں لوگوں کے ساتھ، اور پھر لیبیا کے کچھ اسی ہفتے کے اندر لیبیا کے اندر سیلاب آ گیا. اور ابھی پچھلے مہینے ہم اس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں سے بہت سارے ساتھی ہیں جو ہم اس میں بیٹھ کے کر رہے تھے بات کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. تو اب ایسا غزہ کے اوپر ایسا سخت ٹائم آیا کہ یہ بھی آج تک ہم نے نہیں دیکھا. اور ایسے وقت میں کہ جس وقت ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو آزمائش آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو خوشی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو جو یہ آزمائش ہے اس میں سوال یہ پڑتا ہے کہ ہم کیا کریں اس میں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنے مالی تعاون تو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے کچھ فرق پڑ سکے. میرے ذہن میں، اپنے ذہن میں جو باتیں آئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، ہم مل کے کام کریں. الخدمت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس بارے میں بات کی تھی اور ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب کو مل کے ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ راجہ مجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ بالکل شروع کے اندر میں شروع کے اندر فنڈ ریزنگ کے لیے آیا تھا تو راج صاحب پہلے سے الخدمت پاکستان سے کئی سالوں سے کام کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہم نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہماری مدد کی. پھر جس جگہ پہ بھی گیا آپ کے پلیٹ فارمز پہ آئے تو آپ لوگوں نے ہماری مدد کی، اور اس کا میں بہت مشکور ہوں. اور جب بھی آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ لوگ آتے ہیں. مسلمین تو اس کی خیر نہیں ہوئی. وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس وقت ظلم انتہا کی طرف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں. اور آج اگر فلسطینیوں کا کوئی قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اگر ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ وسیم صاحب نے کہا کہ ہم سب دکھی ہیں، ہمارا دل صاحب کا خون کے آنسو رو رہا ہے، اور یہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طریقے سے اس عرض پاک کی خدمت میں پیش ہوں، کیونکہ ہم تو بہت کمزور، بہت ہی نادان لوگ ہیں. میں شکر گزار ہوں اس ماں کا جس نے اپنے 13 یا 14 سال کے بچے کے منہ سے آگے سے جب اس نے اس کا نقاب نکالا اور کہا کہ بیٹا اب منہ چھپانے کا وقت نہیں ہے، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے. تو میں مقروض ہوں اپنی اس بہن کا، میں مقروض ہوں اپنے اس بیٹے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہ میری امت میں جہاد قیامت تک رہے گا، اور وہ جہاد فلسطین کے ارد گرد ہوگا. تو اس جہاد کو قائم کیے ہوئے ہیں میرے وہ بہن، وہ بھائی، وہ بیٹے. وہ تقریباً 3 نسلوں سے وہ اپنا تان مان دان اس ارض مقدس کے اوپر نشاور کر رہے ہیں. اور مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں یا صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں تو فنڈ ریزنگ صرف جہاد کے لیے اپیل ہوتی تھی. جب بھی جہاد ہوتا تھا اس کے لیے اپیل ہوتی تھی. دوسری جو ضرورتیں تھیں مسلمانوں کی وہ ایک سیلف فلگے تھی کہ دوسرے مسلمانوں نے اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے. تو اے عرض پاک میں شرمندہ ہوں، اے عرض پاک میں شرمندہ ہوں کہ میرے 50 سے زیادہ جو مسلمان ممالک ہیں، جو میں نے بچپن سے سنا کہ وہ 50 آزاد ممالک میں ہیں، تو آج پتہ چلا کہ وہ 50 یا 60 کے قریب جو مسلمان ممالک ہیں وہ سب کے سب غلام ہیں. اصل میں کوئی آزاد ہے تو وہ غازہ ہے، اصل میں کوئی آزاد ہے تو وہ فلسطین ہے، اصل میں آزاد ہے تو وہ میری بہن ہے جس نے اپنے 13 یا 14 سال کے بچے کے منہ سے نقاب ہٹایا اور اسے پیش کیا جہاد کے لیے. یہ ہے کہ ہم جو نیریٹو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، وہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا حاوی ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا حاوی ہو جاتا ہے.
تو یہ کام بھی کرنا کہ آپ لوگوں تک جو تصدیق شدہ یعنی بات پہنچ رہی ہے یہ بھی آگے پہنچانا بہت اچھی بہت بڑا کام ہے ہمارا. کیونکہ آج جو آپ کی باتوں کو جو اگر کوئی انسان کوئی بات کھل کے کہے گا کہ وقال اننی من المسلمین، تو آپ لوگ یعنی یا مظلومین کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو اس چیز کو بھی روکا جائے گا. یہاں پر آج کل ایک ابھی پرتگال میں کانفرنس ہے ویب سمٹ میں، اس میں میں نے بھی کچھ عرصے تک جانا ہے. اس کے لیڈر نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں سب سے پہلے تو اپنی آپ کی خدمت یورپ کی ٹیم کو اور تمام باقی دوستوں کو جن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے وہ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. جہاں بھی کوئی مصیبت آتی ہے، جہاں بھی کوئی آفت آتی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، اس طرح کے واقعات ہوں، تو یہ ہمیشہ سب سے پہلے آگے پیش ہوتے ہیں. تو میں سب کو بہت مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جذبہ سے اس کام کو جاری رکھنے میں کامیاب کرے. تو اب جہاں تک فلسطین اور غزہ کے حوالے سے صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. وہاں پہ نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو چکی ہے. اور جہاں ان کا جی چاہتا ہے، چاہے ہاسپیٹل ہوں، مساجد ہوں، مہاجرین کے کیمپ ہوں، وہ وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں اور تباہ و بربادی کر رہے ہیں. جو کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے سے یا کسی بھی گروپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ بندے کے غم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ایک بات میں آپ سے جو شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک G20 پروگرام ہوا انڈیا میں. وہاں سے جو ایک چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک جیسے چائنا پاکستان کوریڈور انہوں نے ایک تجارتی راستہ بنایا ہے، یہ لوگ بھی انڈیا سے لے کے فلسطین اسرائیل تک اور آگے پھر ان کا کنیکشن مطلب انگلینڈ تک ہونا تھا، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ نقشہ بھی تیار کر لیا تھا اور سارے مطلب ہے کہ اس کے اوپر کام جاری تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہ حماس گروپ کے جو بھائی ہیں ان سے وہ کام لیا ہے، انہوں نے ایسی کاری ضرب لگائی ہے ان کے اوپر کہ یقین کریں ان کو وہ خواب چکنا چور ہو گئے ہیں. اور یہ کیوں امریکہ اور آپ نے دیکھا ہوگا برٹش پرائم پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور مسلمان کی طرف سے بھائی وسیم شہزاد کو بھی خراج تسلیم پیش کرتا ہوں، بھائی اسماعیل سرور اور باقی بھائی صاحب جتنے ادھر آئے ہوئے ہیں باقی تنظیموں کے ساتھ کو، اور آدم سبان کی طرف سے میں فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. فلسطین ہمارے دلوں میں ہے، فلسطین کے ساتھ ہمیں عشق و محبت ہے، اس کے لیے جینا اور مرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اور الخدمت یورپ کے ساتھ ہم پہلے بھی پروجیکٹ کر بیٹھے ہیں. پچھلے سال رفاقت کے ساتھ فرینڈز آف پاک ناروے آدم سبان جو سیلاب کا ہوا تھا، اس کے بعد گزشتہ ہفتوں میں جو ہے لیبیا اور موراکو کا، اس میں بھی ہم ان کے ساتھ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، بڑا اچھا کام یہ کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی. اور باقی بھی ہماری دعائیں اور پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. تو میں علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسرائیلی وحشیانہ بمباری جاری ہے اور اس کے نتیجے میں ہزاروں انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور ایک دنیا کی جو آج کی تاریخ ہے اس کا بدترین ظلم جو ہے وہ غزہ کے لوگوں پر جاری ہے. یہ آپ سب لوگ میڈیا کے اندر مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے اور اس چیز سے واقف ہوں گے. 24 لاکھ انسانوں کو ایک ایسی جیل میں قید کر دیا گیا ہے کہ جس کے اندر پانی، بجلی، کھانا، دوائی، ہر چیز کے لیے اسرائیل سے اجازت لینا اور اسرائیل کی پرمیشن لینا ضروری ٹھہر گیا ہے. ان کے پڑوس کے اندر ایک طرف چاہے مصر کا ملک ہو یا دوسری طرف سے اردن کا ملک ہو، ان کے اندر بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنے مسلمانوں کی مدد کے لیے، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی چیز اندر بھیج سکیں. آج ہماری ملاقات تھی مصری ایمبیسڈر کے ساتھ. اس ملاقات کے اندر بھی ہمیں جو تاثر ملا وہ یہی تھا کہ ہم اس وقت تک کوئی چیز اندر نہیں بھیج سکتے جب تک کہ اسرائیل اس کی پرمیشن نہیں دے گا.
تو یہ وہ حالات ہیں کہ جس کے اندر غزہ کے مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اگر آپ کو فلسطین کی تاریخ اور فلسطین کے حوالے سے یہ ساری جو جنگ ہے اس کا پس منظر ذہن کے اندر ہو تو پہلی جنگ عظیم کے وقت سے لے کر آج تک ایک بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ اسرائیل نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہے، اس سرزمین پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ اس خطے سے عربیوں کو اور مسلمانوں کو باہر کیا جائے اور پورا علاقہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جائے. اگر آپ کے ساتھ میں کچھ چیزیں شیئر کروں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنے کولیگز کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ ہم لوگ تو کم سے کم جو مغربی میڈیا ہے اور جو صہیونی میڈیا. حضرات گرامی، مجھ سے پہلے الخدمت یورپ کے صدر برادران فاضل جلیل علامہ ڈاکٹر حامد فاروق صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور آپ حضرات تک وہاں کے جو زمینی حقائق ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کے حوالے سے ایک میسج آپ تک پہنچا رہے تھے. مجھے انہوں نے حکم فرمایا میں اس تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی اکرم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میں ان کا شمار ہے. انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام سے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضور مجھے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، اس علاقے کے متعلق ارشاد فرمائیے. مسند اعلیٰ کی حدیث پاک ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں محشر قائم ہوگا، جہاں قیامت قائم ہوگی. اس جگہ پر تم اگر جا سکو تو نماز ضرور ادا کرو، اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنا 1000 نمازوں کے برابر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت آپ کی کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں راستے بتائے کس طریقے دین کے کن رستوں پہ چل کے ہم یہ خدمت کر سکتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے استادوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری پرورش کی اور جنہوں نے ہماری تربیت کی. جو ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین آگے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور انہیں صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرمائے. پھر میں پاکستان کا، ناروے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم آئے اور اس طریقے سے ہم جو ہے کام کر رہے ہیں. پھر میں آپ خدمت کے ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پلیٹ فارم کو بنایا اور اب تک یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑے محنت سے کر کے یہاں تک یہ ساتھی پہنچے ہیں. پھر میں جو ہے وہ وسیم شہزاد بھائی کے جو ہے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو ٹاسک دیا، انہوں نے چیلنج قبول کیا اور اس کو اچھے احسن طریقے سے بڑے پیار، محبت اور لگن سے جو ہے اس کو نمایا. یہ آخری 3 پروگراموں کے الخدمت کے ساتھ نہیں، یہ اس سے پہلے بھی ہم دونوں بھائی مل کے الخدمت کا کام کرتے رہے ہیں کرتے. اسی لیے یہ تھا کہ چلو ان میں وہ کوالٹیز ہیں کہ اس طریقے سے وہ اس پروگرام کو ارینج کرے، اور الحمدللہ انہوں نے مجھ سے بہتر جو ہے اس پروگرام کو جو ہے ارینج کیا.